إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انسان پر سب سے بڑا کرم اور فضل اسے ایمان کی دولت اور اسلام کی سمجھ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرنا ہے۔ یہ نعمت اپنے اندر شکر اور تعریف کا مطالبہ رکھتی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چن کر اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کی ہے۔ اس فضل کا ادراک، اس نعمت کا نعمت ہونا اس انسان کو سمجھ آتا ہے جو انسان اس نعمت سے پہلے محروم تھا اور پھر اسے توفیق الہی سے نعمت حاصل ہوئی۔ باقی مجھ جیسا کوئی پیدائشی مسلمان ہو اور گھر بار سے اسے صحیح عقیدے کی سمجھ مل گئی ہو، وہ اس نعمت کا اتنا قدردان عام طور پر نہیں ہوتا جتنا قدردان وہ آدمی ہوتا ہے جسے محرومی کے بعد یہ نعمت ملتی ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ہے، اور اس نعمت کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے دو انداز میں رکھا ہے۔ جب پہچان لیا رب تعالیٰ کو، جب جان لیا اللہ کو، جب اس سے بن گئے تعلقات، اب پہنچنا ہے اس کے قریب، اب بننا ہے اس کا محبوب۔ اب جتنی اس سے قربت ہو سکے، جتنا اس سے تعلق اچھا ہو سکے، جتنی اس سے باتیں ہو سکیں، یہ انسان ایسی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے راہیں بہت ساری کھول کر رکھی ہیں، راستے بہت ہیں۔ یہی شکریہ ہے کہ ہر وہ راستہ انسان اپنا لے،
ہر وہ راستہ اختیار کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے رکھا ہے، یہ شکریہ بھی ہے۔ لیکن اب سمجھنا یہ ہے بات کہ اس شکریہ کی اور اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں، ان راستوں میں بہت سارے راستے ہمیں رب تک پہنچا رہے ہیں۔ کون سا راستہ جلدی پہنچائے گا، کون سا شکریہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، کون سی بات رب کو زیادہ محبوب ہے اور کون سی ہے لیکن کم ہے۔ میرا معیار اپنا ہے، میری سمجھ اپنی ہے، میری عقل اپنی ہے، جو یہ طے کرتی ہے کہ یہ کام زیادہ فائدہ مند ہے، یہ کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ توحید، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ ایمانیات ہیں، یہ وہ اسلام کے ارکان ہیں جن سے تنازل، جن سے پیچھے ہٹنا قبول ہی نہیں ہے۔ اس میں کوتاہی ہو، اس میں کمی ہو تو انسان سیدھی راہ سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے شکریہ اور حق ادا نہیں کیا اللہ کی معرفت کا، اللہ کو جاننے کا۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ انسان کی زندگی کے وہ اوقات ہیں، وہ لمحے ہیں، وہ وقت ہے، وہ زندگی کی وہ گھڑیاں ہیں جو وہ وقف کر دیتا ہے، جو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اس صورت میں، جس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں 2 سوال ایک ساتھ ہوئے، ای الاعمال احب الی اللہ و ای الناس احب الی اللہ۔ اللہ کے نبی، عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا ہے اور انسان کون سا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ بات اپنی جگہ پر ایک مسلم ہے، ایمان، توحید اور عقیدے کی۔ اس نوعیت کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کئی دفعہ ہوئے، صحابہ نے کئی سوالات نقل کیے، جوابات مختلف نوعیت کے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ کسی میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا، سب سے افضل ای الاعمال افضل عند اللہ، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها ثم الجہاد فی سبیل اللہ ثم بر الوالدین، نماز اوقات پر پڑھنا، جہاد کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ کسی موقع پر آپ کا جواب کسی اور نوعیت کا تھا، کسی موقع پر کسی اور نوعیت کا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات اس انسان کے لیے تھے جس انسان نے سوال کیا، اس کی طبیعت، اس کا مزاج دیکھ کر یہ آدمی حقوق اللہ میں پورا ہے، اسے حقوق العباد کی ترغیب دی جائے، یہ حقوق العباد میں آگے ہے، اسے حقوق اللہ کی ترغیب دی جائے، یہ آدمی اس نوعیت کے اندر کافی کچھ کر چکا ہے، دوسرے کاموں کے اندر بھی اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دائرہ جو اسلام کا ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ چیزوں کی اہمیت رب نے رکھی ہے، لیکن میرے لیے سب چیزیں ضروری ہیں۔ میں نے اگر رب کا شکریہ ادا کرنا ہے، رب تک پہنچنا ہے، تو سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو جب یہ سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ نے انسانوں کے متعلق ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور پوری چیز کو اس چیز کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے، محبوب وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس کی زندگی، جس کی شخصیت نفع بخش ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک وہ جملہ ہے جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں کسی بڑے عالم کے ساتھ، ہر عالم کے ساتھ یہ جملہ آپ کو سننے کو نہیں ملتا۔ سعودی عرب کے علماء میں سے بعض کے ساتھ یہ جملہ لگتا ہے سماحت الشیخ۔ یہ لفظ سماحہ، وہ انسان، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے لوگوں کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ وہ ہے ہی لوگوں کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے کام کے لیے۔ کوئی بھی آئے، اس سے کسی بھی نوعیت کا کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، وہ بیٹھا ہے، اسے اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں ہے، وہ بس لوگوں کے لیے وقف ہے۔ کوئی بھی کوئی آدمی کام کہہ دے، کوئی کسی نوعیت کا کسی کا معاملہ ہو۔ کچھ لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے نظر آئیں گے جن کو ہم اپنے اعتبار سے بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے
جو ہمارے معیارات ہیں، جن کی بنیاد پر ہم لوگوں کو تولتے اور ناپتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے پھر پیمانے طے کرتے ہیں کہ یہ آدمی اس لیول کا ہے، یہ آدمی اس ٹائپ کا ہے، اس سے اس انداز میں بات کی جائے، اس سے اس انداز میں نپٹا جائے، تو ہمارے اس معاشرے کے لیول کے اندر، اس پیمانے کے اندر سب سے بے وقوف ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بے لوس ہوتا ہے، جسے لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں میں، اپنے وقتوں میں، اپنے معاملات کے اندر. ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ترین آدمی ہے، دیکھو ہم نے بے وقوف بنا کے اسے اپنے کام میں استعمال کر لیا. یہ بے وقوفی کیا ہے؟ یہ بے وقوفی وہ ہے جسے جب منافقین کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ لوگ کون صحابہ ایمان لائے ہیں اس طریقے سے ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، انہیں تمیز تھوڑی ہے دنیا میں جینے کی. دنیا میں جینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے مفاد پرستی، اپنا فائدہ مقدم ہو، باقی پورے معاشرے کا میں ستیہ ناش کر دوں، پورے معاشرے کو آگ میں جھونک دوں، پورا معاشرہ برباد ہو جائے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے، بس یہ میرا کام ہو گیا تو میں عقل مند ہوں. دیکھو ہم کس طریقے سے ان مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں. دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، اسلام کے سارے فائدے سمیٹتے ہیں. اسلام جو ایک حاکم، مسلمان حاکم، عاصم منی دماءہم واموالہم، ایک حاکم جب عزت جان مال کی حفاظت فراہم کرتا ہے اپنی رعایا کو، دیکھو ہم نے کلمہ پڑھ کے مفت میں سب چیزیں حاصل کر لیں، زکوٰۃ بھی ہم غریبوں کو مل رہی ہے، مال غنیمت میں بھی کہیں نہ کہیں ٹانگ مار کر پہنچ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جملے کہہ کے تانے مار کے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دے کر کہیں نہ کہیں سے مال غنیمت سمیٹ لے. دیکھو فائدہ مند کون ہے. ادھر کافروں کے پاس جا کر، یہودیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں، ادھر کے بھی فائدے ادھر کے بھی فائدے. اپنے مفاد کی خاطر جینے والا آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ منافقت کے راستے پر چل رہا ہے، جسے صرف اپنے فائدے عزیز ہیں، جسے صرف دماغ میں یہ بات سوار ہے کہ میں نے اپنا فائدہ سوچنا ہے، اپنا فائدہ لینا ہے. اور وہ آدمی بے وقوف ہے کہ جو لوگوں کے لیے وقف کر کے بیٹھا ہے، جب جس کو ضرورت پڑے اسے فون کر لیتا ہے، رات ہو دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، اسے فون کر کے بلا لیا جاتا ہے، وہ اس کام کے لیے کھڑا ہے، اس کام کے لیے حاضر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بے وقوف ہے. یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ آدمی کامیاب ترین آدمی ہے، کامیاب ترین آدمی ہے. کیسے ہے یہ اب آپ سماعت فرمائیں گے کہ یہ آدمی کامیاب کیسے ہے، یہ کس طرح کی راہیں اختیار کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے اللہ کس طریقے سے کام آتا ہے، اللہ اس کے لیے کس طرح سے آسانیاں کرتا ہے. ہم نے اسے بے وقوف سمجھا ہے، اس نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کی ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائی ہے، بے لوس ہو گیا ہے، اپنے معاملات، اپنی سوچ، اپنے افکار، اپنی پریشانیاں، مشکلات پیچھے رکھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے. یہ کس طریقے سے کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دوسرے جملے کو آپ نے بیان فرمایا تو فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تکشف عنہ کربہ، کسی مسلمان کی کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو دور کر دو، اس میں اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے معاملے کو حل کرانے کی کوشش کرو. قربہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کو بے چین کر کے رکھ دے، اسے بیٹھنے نہ دے، اسے سونے کا وقت تو ہے، تھکاوٹ تو ہے، لیکن اس کی ٹینشن ایسی ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی. یہ کرب ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو اپنے اندر وہ محسوس کر رہا ہے. اس میں تم اسے کچھ نہیں کر سکتے. 2 جملوں سے دلاسا تو دے سکتے ہو، 2 میٹھے بول تو بول سکتے ہو، اس کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہو، اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ تو کر سکتے ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ میں ذکر کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کے ساتھ او تقضی عنہ دینن، کوئی مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے، پریشانی ہے، حالات ہیں. آج کل اس وقت جو صورتحال ہے، ان دنوں کے اندر لوگ کس انداز کے مجبور ہیں، کس حد تک جا چکے ہیں. آئے دن تو یہ خبریں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کاروبار ہے نہیں، کام کاج تھا، ڈوب گیا پیسہ، کھانے والے پیسہ کھا گئے. اس آدمی سے مطالبہ ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے کراچی کے علاقے میں ایک آدمی نے یہی کیا، قرضہ تھا اس کے اوپر، کاروبار کیا، کاروبار کے اندر ناکام ہو گیا، لوگ آئے گھر پہ، مار پیٹ کی، زہر کھا کے مر گیا. پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہاں پر اب میرا کردار سامنے آتا ہے، انفعہم للناس. میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کرنا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سامنے آگے پیش پیچھے نظر نہ ہوں، پیچھے کھڑا ہوا نہ ہوں.
پہلے ہی آگے ہوں، کسی کے مطالبے سے پہلے اس کی حالت دیکھ کر، اس کا انداز دیکھ کر، اس کو پریشان مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، جابر بن عبداللہ کو بیٹھا ہوا دیکھا، عجیب کیفیت میں، کہا جابر مسئلہ کیا ہے، کیوں پریشان، تمہاری کیفیت بتا رہی ہے پریشان ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ باپ تو احد میں شہید ہو گیا، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، قرضہ بہت ہے، گھر میں بہنیں ہیں، 8 بہنیں موجود ہیں، میں اکیلا ہوں، قرضہ ہے، باپ شہید ہے، کہاں سے لاؤں، کیا کروں؟ آپ نے ان کو کس انداز کے دلاسے دیے، کیا کیا خبریں دی، وہ اپنا غم بھول گئے۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوا، شہید ہونے کے بعد وہاں پہنچ کر کیا معاملات ہوئے، وہ ایک لمبا معاملہ ہے۔ وہ ایک دل کو دلاسا دیا کہ باپ کے جانے کا غم نہ کر، باپ کے جانے سے پریشان نہ ہو، تیرا والد جہاں پر گیا ہے وہ دنیا سے کئی اچھی جگہ ہے۔ باقی رہی قرضے کی بات، دعا بھی انہیں سکھائی کہ یہ دعا اپنی زبان پر کثرت سے جاری رکھ، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر ان کے ساتھ سودا کیا آپ نے ایک سفر کے اندر، بعد میں تھوڑے دن بعد سفر میں جانا ہوا، واپسی میں اونٹنی خریدی، پیسے بھی ان کو دے دیے، اونٹنی بھی ان کو دے دی۔ انفعہم للناس، ان کی عزت بھی رکھی، عزت نفس کو مجروح نہیں کیا کہ یہ لو پیسے، یہ لو زکوٰۃ، یہ لو خیرات، یہ لو صدقہ، ایک بہانہ تلاش کیا نفع پہنچانے کا کہ تمہاری اونٹنی ہے صحیح نہیں چل رہی، بیمار ہے، ہلکان ہے، سفر میں تھے، دیکھ رہے تھے بہت ہلکی چل رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بیچ دو راستے میں ہی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی راستے میں کیسے بیچ دوں، آپ کو بیچ دوں گا، مدینہ کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا چلو ٹھیک ہے بیچ دو، پیسے بھی مدینہ پہنچ کر دو، پیسے مدینہ پہنچ کر لو اور یہ سواری بھی مدینہ پہنچ کر دینا۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اونٹنی پر، بابرکت آپ کی شخصیت تھی ہی، اللہ نے آپ کو بابرکت بنایا ہے، اللہ نے آپ کے وجود سے برکتیں پھیلائی ہیں۔ وہ اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، مدینہ پہنچے، مسجد میں آئے، پیسے لیے، اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے اب اونٹنی بھی لے آؤ، ابھی مجھے اب اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی بھی تم رکھو، قیمت بھی تم رکھو۔ انداز دیکھیں، اسلوب دیکھیں، آپ نے اونٹنی خریدنی نہیں تھی، آپ نے اس انسان کی مدد کرنی تھی۔ او تقضی عنہ دینا، یہ ہوتے ہیں جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے، جن کو کسی کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، جن کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کرنے کے، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بہانے دونوں کے پاس ہیں، ایک بہانہ کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دوسرا بہانہ کر کے اللہ کی رحمت سے اسی حساب سے دور ہوتا ہے جس طریقے سے وہ اللہ کے بندوں کو دور کرتا ہے۔ او تقضی عنہ دینا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے، کھانے کو نہیں ہے، تم اسے کھانا کھلا دو۔ بھوکا نہیں بھی ہے، کھانے کھلانے کی اپنی ایک فضیلت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ایک الگ سے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کہیں تمہیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے آج کے جو حالات ہیں، آج کے جو ہمارے اس ملک کے حالات ہیں، ہم اس میں لاکھ گالیاں دے دیں حکمرانوں کو، لاکھ دوسروں کو برا بھلا کہہ دیں، لاکھ لوگوں پہ لعن طعن کر دیں، لاکھ اپنی برائیاں اور خامیاں بیان کریں، یہ سب اپنی جگہ پر ایک بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ باتیں کر کے، گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر، اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کیا ملا؟ اس آدمی کا پیٹ بھر گیا جو بھوکا بیٹھا ہے، اس آدمی کا مسئلہ حل ہو گیا جس پر قرضہ ہے، وہ آدمی رات کو چین کی نیند سو گیا جس کے اوپر کوئی پریشانی اور ٹینشن تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ حل ایسے ہوگا کہ جہاں ہم لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اب گھر چکے ہیں، ٹیکسز کے اندر ٹیکس ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی نوعیت کا، کبھی کسی نوعیت کا، کبھی کہیں سے پریشان ہے، کبھی کہیں سے پریشان ہے۔ عافیت کے راستوں کو اگر تلاش کرنا ہے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، وہ راہیں یہ ہیں، وہ کام یہ ہیں۔ آخر میں اس حدیث کے اس فرمان کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اپنی شخصیت، میں نے اسی لیے شروع میں جملہ کہا تھا، ہمارے ہاں وہ آدمی بیوقوف سمجھا جاتا ہے جس کا کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جائے، کسی کو کسی ٹائم فون کیا جائے اور وہ آ جائے کام کرنے کے لیے، میرے مسئلوں میں میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اب اپنی بات کی، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یہ مسجد المدینہ اشارہ، میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چل کر جاؤں، خود اس کے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے، ساتھ میں ہاتھ بٹانے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، یہ کام مجھے اس بات سے کئی زیادہ محبوب ہے، مجھے کئی زیادہ پسند ہے۔ اشارہ کیا آپ نے اپنی مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف،
کہ اس مسجد کے اندر میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک دفعہ چل کے اس کا کوئی کام پورا کر دوں۔ کون ٹھہرا بے وقوف؟ وہ آدمی جو مفاد پرست ہے، وہ آدمی جو گھمنڈی ہے، وہ آدمی جو اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ اور کامیاب کون ٹھہرا؟ سیرت نبوی پر چلنے والا کون ٹھہرا؟ وہ آدمی جو لوگوں کے کام آ گیا۔ یہ آدمی جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی لے جاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لوگوں کے کام میں کھڑا ہے، پیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی وہ ہے کہ قیامت کے دن اثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی بھائی کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ، کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی حل کرانے کے لیے صرف بڑھ جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت کرے گا، مضبوط کرے گا، یہ ڈگمگائیں گے نہیں، اللہ کو کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ جواب دے سکے گا۔ قدموں کی مضبوطی کا معنی یہ کہ ڈگمگائیں گے نہیں، اللہ کے سوالات آسانی کے ساتھ اللہ اس سے جوابات نکلوائے گا اور اس کو کامیاب کر دے گا۔ صرف کس وجہ سے؟ اپنے بھائی کے ساتھ کاموں میں آنا اور جانا، لوگوں کے مسئلے حل کرنا۔ اپنا مفاد نہیں ہے کہ کل آج میں اس کے کام آ رہا ہوں، کل یہ میرے کام آئے گا، آج میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کل یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سورہ انبیاء آپ کے سامنے ہے، اللہ نے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا کئی اعتبارات سے۔ بڑی عجیب صورت ہے یہ، کوئی بھی غم میں ہو، پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ نے دیکھنا ہو اللہ ہے کیا چیز، اللہ کر کیا سکتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے کام کیسے آتا ہے، اور بندے نے اللہ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اس صورت کو سمجھ کے پڑھیے۔ خاص طور سے وہ باتیں جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کی ہیں، آپ کی میری عقل حیران ہو جائے گی۔ لیکن آخر میں اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے ان ساری چیزوں کے بعد۔ کسی کی مشکل تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کسی کی مشکل تھی وہ سال ہر سال سے بیمار تھا، کسی کی مشکل تھی اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کسی کی کوئی مشکل، کسی کی مشکل تھی اس کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھا ہو گیا تھا، کسی کی یہ مشکل، کسی کی یہ مشکل، انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو سنا، کسی نے رب سے فریاد کی، رب نے اس کی فریاد کو سنا۔ آخر میں اللہ نے ذکر کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے وحی کی تھی، بتایا تھا، سمجھایا تھا پہلے سے کہ تم نے فعل الخیرات کرنا ہے۔ یہ فعل الخیرات وہ نیکی کے کام، خاص طور پر اکثر مفسرین نے اس میں تفسیر میں لکھا ہے وہ نیکی کے کام جو بھلائی کے لیے لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، بے لوس ہو کر، بے لوس، جس میں سامنے والے سے کسی بدلے کی امید نہ ہو کہ آج میں اس کے ساتھ کام آیا ہوں، آج میں اس کی پریشانی میں ساتھ کھڑا ہوں، کل یہ میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، آج میں اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، اس کی جیب میں مال ہے، اس کی جیب میں پیسہ ہے، مجھے کل کو ضرورت پڑے گی تو تعلقات کی بنیاد پر میں اس کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں۔ ہاں، جہاں یہ سوچ آ جائے تو جیسی سوچ ہے ویسا بدلہ رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی بے لوس ہوتا ہے، رب کے لیے کرتا ہے، رب اس کے لیے پھر کس طریقے سے راستے کھولتا ہے، یہ آپ کے سامنے معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام تھے، شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے، خود بھی پریشان، سال ہر سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال جیل میں رہے۔ اس کئی سال جیل میں رہنے سے پہلے دو لوگوں نے خواب پوچھا، تعبیر پوچھی، انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور انہوں نے کہا اذکر عند ربک، جب جاؤ، جس کو کہا آزاد ہو رہا تھا تو جا کر اپنے مالک سے، بادشاہ سے بتا دینا کہ ایک آدمی بے گناہ بیٹھا ہے جیل کے اندر، اس کی آزادی کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ نہیں کیا، اس نے بھول گیا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، شیطان نے بھلا دیا اسے۔ یہ کئی سال جیل میں رہے، پھر بعد میں بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کا خواب سن کر تعبیر کے لیے وہی آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر سیدھا اس نے خواب پوچھا، پرانی کوئی بات، کوئی وعدہ، کوئی اپنا مسئلہ، خود جیل میں بیٹھے ہیں، جیل میں بیٹھ کر جب ان سے تعبیر پوچھی گئی، سیدھی تعبیر بتائی بھی، نہ صرف یہ کہ تعبیر بتائی بلکہ اس تعبیر کا عملی نمونہ پیش کیا کہ اس میں تم نے اب عملی تدبیر کیا اختیار کرنی ہے، ہوگا یوں، تم نے یوں کرنا ہے، پھر یوں ہوگا، پھر یوں کرنا ہے، پھر یوں ہوگا، پھر یوں کرنا ہے، اس طریقے سے تمہارا معاملہ درست طریقے سے تمہاری حکومت کے اندر چل سکے گا، قحط سالی سے پھر پریشان نہیں ہوگے، لوگ بھوکے نہیں مریں گے، لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ بھی جواب لے کر واپس چلا گیا۔ بادشاہ جس نے جیل میں ڈالا، آدمی وہ جو اپنا مسئلہ لے کر اپنا کام پورا ہو گیا اور چلا گیا منہ موڑ کے، اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ یہ دو شخصیات تھیں، دو لوگ تھے، جس نے ایک نے جیل میں ڈالا ہوا تھا اور ایک نے اپنا کام پورا کر کے منہ موڑ لیا تھا۔ یہی دونوں جب آئے، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، اپنا غم، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی ٹینشن، اپنے وہ
دیے ہوئے زخم جو ان لوگوں کی طرف سے ملے تھے وہ یاد نہیں کیے. خیر الناس انفعهم للناس. جب انسان لوگوں کے لیے نفع بخش بنتا ہے تو اس انداز کا بنتا ہے. بھائیوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ وہ بھائی جنہوں نے اٹھا کر ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا, مار دیا تھا, اپنے حساب سے ختم کرائے تھے, باپ کی آنکھوں سے دور کرائے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی جب پہنچے دیکھتے ہی پہچان گئے. وہ تو بعد میں معافی کا سلسلہ تو بعد کا ہے. جب پہنچے مصر میں قحط سالی تھی, تھوڑا اناج وغیرہ لے جائیں, دیکھتے ہی پہچان لیا میرے بھائی ہیں. نہ کوئی وجود میں غصہ, نہ کوئی غم, بلکہ ان کو دیا اور بہت زیادہ دیا, اور کہا آئندہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. جو ان کا اکرام کیا, جو ان کے ساتھ پیش آئے. خیر الناس ینفعهم للناس. موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں مصر سے نکل کر. مصر سے نکلے کیوں؟ غلطی سے ایک آدمی ان کے ہاتھوں مارا گیا, قبطی فرعونی. فرعون ان کے قتل کے پیچھے تھا. وہاں سے اس حالت میں نکلے, گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, کوئی نہیں ہے آس پاس. گھر کو چھوڑنے کی اپنی ایک اذیت, پیچھے ایک اور ٹینشن کہ وہ فرعون پیچھے پڑا ہے مارنے کے. اس حالت میں مدین پہنچے. ایک اور ٹینشن, کہاں جاؤں, کہاں سے کھاؤں, کیا کروں گا. خود کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن کیا ہے؟ جسم ہے اور طاقت ہے, ہاتھ ہیں. یہ ہاتھ ہیں, یہ جسم ہے. میں کما بھی سکتا ہوں, میں کما کر کھا بھی سکتا ہوں, مفاد پرستی کی طرف جا بھی سکتا ہوں. وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. پہنچے, دو عورتوں کو دیکھا, ایک کنویں سے سائڈ پر کھڑی ہیں. پوچھا کیوں کھڑی ہو؟ الگ سے سب پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو, تم کھڑی ہو. کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے مرد حضرات یہاں سے چلے نہ جائے, پھر ہم جائیں گے اور پھر پلائیں گے. گھر کا کوئی مرد, اس کا بھی جواب دے دیا ہمارا والد ہے لیکن بہت ہی بوڑھے ہیں, وہ گھر میں ہیں. فسقا لہما, ان کے جانوروں کو مردوں کے ساتھ مل کے خود پانی پلایا. اپنا غم, ہم, پریشانی, ماضی کا بھی مستقبل کا بھی ٹینشن, ماضی کی بھی سوار ہے, آگے کی بھی سوار ہے, پیچھے کے بھی خطرات ہیں, آگے بھی خطرات ہیں. کہاں جاؤں, کہاں سے پیوں, کیا کروں, کہاں زندگی ہو. معاوضہ لے سکتے تھے, معاوضہ اس کام کا لے سکتے تھے, کمائی ہو سکتی تھی, لیکن نہیں لی. پیش کر دیا اپنے آپ کو. ان کی بکریوں کو پانی پلایا, چلے گئے. خیر الناس انفعهم للناس. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ رہنا, کھانا, پینا, ساتھ گزارنے کے لیے بیوی کا بندوبست, شادی, ساری چیزیں ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی. بے لوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے, جب انسان رب کے لیے ہوتا ہے پھر رب اس آدمی کے لیے ہوتا ہے. من کان للہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو انسان اپنے ذہن پر ایک سوچ پالتا ہے کہ میں نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں, اس پریشانی کے دور میں لوگوں کے کام آ جاؤں, لوگوں کے لیے بے لوس ہو جاؤں, پھر میری ٹینشن, میری پریشانی, میرے معاملات, میرے ہم اور غم وہ اللہ نپٹاتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اللہ اس کے معاملات کو نپٹاتا ہے. اس طریقے سے جب بے لوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے فراہم کرتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. سیدنا ابو سعید خدری تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہم چند صحابہ تھے, سفر میں تھے, پہنچے, صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. علاقے والوں سے کہا ہم مسافر ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, کچھ کھانے کے لیے دے دو. مہمان نوازی, مسافر کو کھلانا, یہ سارے وہ کام ہیں جو جاہلیت کے اندر بھی موجود تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کھلائیں گے, نہیں تمہاری خدمت کریں گے. بیٹھ گئے, کوئی مسئلہ نہیں. اطلاع آئی. اب یہ اطلاع کیسے آ گئی؟ اس بچھو نے کیسے ان کے سردار کو ڈس لیا, کس طریقے سے وہ مصیبت میں مبتلا ہوئے, کس طریقے سے ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا, وہ علاج کے لیے ان کے پاس پہنچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. یہ سارے کام اتفاقی نہیں ہوتے, حادثاتی نہیں ہوتے, یہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چیزوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہے, چیزوں کو چیزوں کے ساتھ ملاتا ہے, لوگوں کے کام بناتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں, ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں. آج کسی کا مسئلہ ہے, کل میرا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. آج میں کسی سے منہ موڑوں گا, کل مجھ سے بھی کوئی منہ موڑ سکتا ہے. پہنچ گئے ان کے پاس کہ کسی کے پاس کوئی علاج ہے. ایک نے کہا میں علاج کر دیتا ہوں, علاج کر دوں گا, لیکن ساتھ میں ہمیں بکریاں چاہیے. تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہمیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے. اور ایسی کیفیت جب ہو, جب انسان بھوک کی شدت میں ہو, تو پھر تم مردار جانور بھی حلال اللہ نے کر دیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ کیفیت ہے, ہمیں کھانے کے لیے چاہیے. اب معاوضہ ہوگا. پہنچ گئے, 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس
ایسی بیماری پر دم کیا، ایسے زخم پر، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ سورہ فاتحہ اور یہ دم وغیرہ عام طور پہ ہم ایسی بیماریوں کے لیے تصور میں ہمارے ہوتا ہے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جادو ہے، نظر ہے، ٹینشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب زخم ہے، زخم کے لیے، کسی بیماری کے لیے جس کا وجود ہے، جو جسم کے اندر اثرات ہیں، جس کے اسباب موجود ہیں، ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ مؤثر چیز نہیں ہے. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو واقعتاً اس کی تاثیر ہمیں نہیں ملتی. جو یہ سمجھے گا، رب پر بھروسہ کرے گا، رب اس کو دکھائے گا نا. جس کا رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے، جو رب کو کمزور سمجھتا ہے، رب کے کلام میں تاثیر ہی نہیں سمجھتا، اس کو رب کیوں اپنی تاثیر دکھائے؟ اس کو کیوں رب اپنی قدرت دکھائے؟ اس نے رب کو کمزور جیسا سمجھا، انا عند ظن عبدی بھی، جیسا انسان مجھے سمجھتا ہے، وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زخم ختم ہو گیا، بکریاں مل گئیں، واپس آ گئے. یہ ہے انداز بے لوس ہونے کا. اور بعض اوقات ہمارے پاس، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک شریعت کی فہرست ہے عبادتوں کی. عبادتیں فرض ہیں، توحید ہے، ایمان ہے، سب کچھ یہ فرض ہے. ان فرائض کے بعد ان عبادتوں کے اندر نوافل آتے ہیں. نفلی روزے آ گئے، نفلی صدقات آ گئے، نفلی حج آ گیا، نفلی نمازیں آ گئیں. بعض اوقات یہ نفلی عبادات، انسان کا بے لوس ہونا، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا، یہ نفلی عبادات کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے. ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. 2 باتیں کروں گا آپ کے سامنے. یہ میں نے شروع میں لقب پیش کیا تھا شیخ ابن باز کا، سماحت الشیخ. ان کے بارے میں ان کے بعض شاگردوں نے نقل کی ہے بات کہ اکثر و بیشتر یہ نفلی روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. عادت تھی روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی، اکثر و بیشتر نفلی روزہ چھوڑ دیتے تھے، نہیں رکھتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے آج روزہ کیوں نہیں رکھا؟ نفلی آپ کی عادت ہے، آج آپ نے چھوڑ دیا. کہا کہ میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رکھنے کو رکھ تو سکتا ہوں، لیکن یہ روزہ پھر مجھے لوگوں کے لیے وقف ہونے سے روک دے گا. لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر، باتیں لے کر، مسائل لے کر، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے. سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے درخواستیں ہوتی تھیں، اور 2 آدمی ان کے ساتھ تھے جو درخواستیں ان کو پڑھ کر سناتے تھے. روزے چھوڑ دیتے تھے. مجھے عجیب لگا، لیکن صحیح مسلم کی جب یہ حدیث آپ کے سامنے آئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا فی سفر، ہم بھی ایک سفر میں جا رہے تھے، فمنا الصائم ومنا المفطر، اس سفر میں کسی کا روزہ تھا اور کوئی افطار کر کے جا رہا تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا تھا. شدید گرمی تھی، شدید گرمی، شدت کی. کسی کے پاس تو چادر تھی، اس نے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا، اور اکثریت نے کچھ نہیں تھا تو اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سایہ کر کے وہ گھوم رہا تھا. گرمی کی جب مزید شدت بڑھی تو جن کے روزے تھے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، برداشت ہی نہ رہی. جن کے روزے نہیں تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فوراً خیمے لگائے کے بندوبست کیا، پانی کا بندوبست کیا، پانی لائے، اہتمام کیا، بے ہوش لوگوں کے ساتھ فوراً آ کر کھڑے ہوئے. اس دن کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذهب اليوم المفطرون بالاجر، آج کے دن یہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا یہ اجر میں جیت گئے، ان کا اجر زیادہ ہو گیا ان روزے داروں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بے لوس ہو گئے تھے، وہ نفع بخش ہو گئے تھے، لوگوں کے کام آ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، لوگوں کی پریشانی میں تھے. وہ نفلی عبادت روزہ وہ مؤخر کر دیا، وہ چھوڑ دیا، لوگوں کے کام آ گئے. اس کام آنے کے اندر، بے لوس ہونے کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ذهب اليوم المفطرون بالاجر، آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان کا اجر زیادہ ہو گیا ان لوگوں سے جو روزے دار تھے. حالانکہ روزہ ذاتی عبادت ہے، ذاتی عبادت سے مراد اس کا نفع روزے دار کے لیے. میں روزہ رکھوں گا فائدہ میرے لیے ہے، لیکن میں کسی کے کام آؤں گا، یہ فائدہ میرے لیے بھی ہے، اس آدمی کے لیے بھی ہے. یہ کام اس آدمی کا بھی ہوگا، میرا بھی ہوگا. اور متعدی عبادات جن کا فائدہ زیادہ ہو شریعت میں وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں، عند اللہ ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان عبادات سے جو عبادات اپنی ذات میں منحصر ہیں. فرائض کی بات نہیں ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے. اپنی زندگی کو اس انداز کا بنا لیجئے، اس انداز سے لے آئیے کہ اپنے آپ کو بے لوس کر دیجئے. کسی بھی انداز سے، کسی بھی انداز سے کہیں کسی کے کام آ سکتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس انداز سے بھی کسی کے کام آ سکتا ہے، وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، کسی کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لو،
کسی کا سامان اپنی سواری پر اٹھا کر لے جاؤ، کسی کو جانا ہے اسپتال، اسے پڑوسی کو اسپتال پہنچا دیا، رات کو کسی کو کوئی کام ہے کہیں چھوڑ کر آنا ہے پہنچا دیا، راستے میں کوئی جا رہا ہے اسے پہنچا دیا، کوئی کسی کو کہیں آتا جاتا دیکھا اس کے کام آ گئے، کسی کا کوئی سامان لانا ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہیں، کسی کا کوئی بھی کام ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ آپ کو عزت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ جو یہ خدائی خدمت گزار بنے ہوتے ہیں، ان کی اوقات اور عزت عام طور پہ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی، لوگ تو انہیں استعمال کرتے ہیں، جب انہیں استعمال کرتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کو لوگ اہمیت نہیں دیں گے، لیکن آپ کی اہمیت وہاں ہوگی، آپ کا کام وہاں بنے گا۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس یہ گھبرایا ہوا ایک شوہر اپنی اس بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے، آسمان سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک شخصیت آئی ہے، اس نے آ کر یہ وحی بتائی ہے، میں بہت گھبرا گیا ہوں، ڈر گیا ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ بیوی نے دلاسا دیا، بیوی نے ہمت باندھی، اور جو ہمت باندھی وہ 4 چیزوں کے ساتھ ہمت باندھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے، رسوائی آپ کے لیے ہے ہی نہیں، ابھی تک نبوت کی پہلی وحی آئی ہے، ابھی تو نبوت ملی ہے، ابھی تو وہ شان بنی نہیں ہے، وہ شان پتہ نہیں چلی، دنیا نے پہچانا نہیں آپ کی شخصیت کو اس اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، ابھی تک کس اعتبار سے جانا تھا؟ انک لتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کی شخصیت یہ، آپ تو سچ بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، کسی کا سامان کہیں سے کہیں پہنچانا ہو، کسی کا کوئی کام ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، آپ پیش ہوتے ہیں، آپ فوراً آ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی شخصیت جب اس انداز کی ہو، اللہ آپ کو رسوا کر دے ناممکن ہے، عزت وہاں بنتی ہے، یہاں لوگوں کی نظروں میں عزت نہیں ملا کرتی۔ سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سفر میں ہو یا حضر میں، کسی بھی انداز میں ہو، بیمار کی عیادت کرنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کسی کے جنازے میں شرکت کرنی ہو پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو پہنچتے تھے، یہ ہے وقف کر دینا اپنے آپ کو، یہ انسان جب وقف کرتا ہے تو پھر اس طرح کے کام اسے کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی ایسی چیز ہو کان یواسینا بالقلیل والکثیر، کم ہو یا زیادہ ہو ہمارے ساتھ برابر ہی رہتے تھے، ہم میں گھل مل کر رہتے تھے، کھانا آ جائے تو ہمارے ساتھ، کوئی پینے کی چیز آ جائے تو ہمارے ساتھ، کسی چیز میں ہم سے بڑھ کر نہیں تھے، کم ہو یا زیادہ آپ کی شخصیت ہمارے ساتھ تھی۔ یہ ہے وہ بے لوث آدمی جو اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، جس وقت میں وہ کئی چیزیں کما سکتا تھا، اپنے کئی کام نپٹا سکتا تھا، اپنے معاملات کو حل کر سکتا تھا، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو آرام پہنچا سکتا تھا، اس نے اپنا آرام قربان کیا، اس نے اپنا وقت قربان کیا، اس نے اپنی زندگی کے وہ اوقات جس میں کما کر کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا وہ قربان کیا، اور کیا گیا کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا، کوئی بھی کسی کے جنازے میں اس نے شرکت کر لی۔ ایسے لوگ ہمیں فضول نظر آتے ہیں، کوئی کسی کے جنازے میں جا رہا ہے، کوئی کسی کی عیادت کرنے جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ بات بھی تصور میں رکھی، کیونکہ ہمارے یہاں تصور میں یہ ہے کہ مریض کی عیادت بھی ہم مفاد کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے منظور نظر بہت کم ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں کہ کس بنیاد پر میں نے عیادت کرنی ہے، کتنی دیر کرنی ہے، کب تک کرنی ہے، کس بیماری میں کرنی ہے، سارے پیمانے ہیں ہمارے پاس۔ غریب کی بڑی سے بڑی بیماری پر بھی کس طرح کی عیادت ہوتی ہے، اور جس کی جیب بھاری ہو اس کے چھینک آ جانے پر بھی کس طرح کی عیادت ہوتی ہے، کتنی دیر کی عیادت ہوتی ہے، یہ سارے پیمانے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام بخاری نے تو یہ تک ذکر کیا کوئی آدمی بے ہوش ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا اور کون گیا، ایسے آدمی کی عیادت کرنا بھی شریعت میں موجود ہے، ایسے آدمی کی عیادت بھی کرنی چاہیے۔ کیونکہ عیادت کے اندر جہاں کسی کی دلجوئی ہوتی ہے، کسی مریض کے پاس جانا ہوتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ دوسرا مقصود اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ کل قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، اللہ کو جواب ملے گا اللہ تو بیمار ناممکن بات ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا میرا فلانا آدمی بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا لو عدتہ لوجدتنی عنده، اگر تو وہاں جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا، میں وہاں تجھے ملتا۔ پھر دیکھ تیرے کیسے کام بنتے، تیری بگڑیاں بنتی، تیرے مسئلے حل ہوتے، وہ وقت جو تو کہیں اور لگا کر اپنے مسئلوں کو خود نپٹاتا، وہ وقت تو یہاں عیادت میں لگاتا، تیرے معاملات کو کان اللہ فی حاجتی، پھر اللہ نپٹائے گا۔ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تجھے کون کھانا کھلائے گا؟ فرمایا میرا فلاں آدمی بھوکا تھا، تیرے علم میں تھا، تو اگر وہاں جاتا لو اطعمتہ لوجدتنی عنده، تو اس کو کھانا کھلاتا، میں تجھے وہاں ملتا، میری مدد تجھے وہاں ملتی، میرا ساتھ تجھے وہاں ملتا، تیرے مسئلے میں حل کرتا۔
بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ تجھے کون پانی پلا سکتا ہے؟ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ میرا فلانا آدمی پیاسا تھا، تیرے علم میں تھا، وہاں پر پانی کی ضرورت ہے، قلت ہے، قحط ہے، تیرے پاس استطاعت تھی، تو نے پانی کا بندوبست نہیں کیا. تو اگر کر دیتا لوجدتنی عندہ، تو وہاں پر تو مجھے پاتا، میں تیرے مسئلے حل کرنے کے لیے موجود ہوتا. یہ ہے وہ ذرائع، یہ ہے وہ معاملات جو ہم اپنے ایمان کا شکریہ ادا کر کے رب تک جلد از جلد پہنچ سکتے ہیں. خیر الناس انفعهم للناس احب الناس الى اللہ. یہ انسان، یہ لوگ، یہ کام اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اپنے آپ کو بے لوث کیجئے، مخلص بنیے اللہ کے لیے. مفاد پرستی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. معاشرہ اس وقت جس نہج پر پہنچ چکا ہے، جو بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان صرف اور صرف ہر کام میں اپنا مفاد سوچتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے. جب انسان دوسروں کا فائدہ مقدم کر دے، اس کے فائدے کو رب مقدم کر دے گا. من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. یہاں سے چلیے، آگے بڑھیے، قیامت میں پہنچیے. یہاں کسی کی مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر صرف اسے سانسیں فراہم کر دیں. تنفیس کہتے ہیں کسی کی سانسوں کو بحال کر دینا، جملوں سے، باتوں سے، انداز سے، کام نپٹا کر، کسی بھی اعتبار سے اس کی رکی ہوئی سانسیں آپ نے بحال کر دی ہیں. آپ کی ان رکی ہوئی سانسوں کو کل قیامت کے دن اللہ بحال کرے گا. آپ کی کل قیامت کے دن مشکلات کو اللہ، قیامت کی مشکلات کو، جہاں لا ينفع مال ولا بنون، کچھ بھی لے آؤ، کیسے بھی حالت میں آ جاؤ، جب تک خود کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور اللہ اگر خود کہے کہ تمہارے معاملات اللہ نپٹائے گا، کس بنیاد پر؟ تم نے لوگوں کے معاملات نپٹائے ہیں، تم لوگوں کے کام آئے ہو. مادام العبد فی حاجت اخی، اللہ اس بندے کے کام نپٹاتا ہے جو لوگوں کے کام نپٹاتا ہے. جب انسان اس انداز کی زندگی، بے لوث زندگی، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، معاشرہ اسے بیوقوف سمجھتا رہے، عزت نہیں دیتا، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کے کام آئے گا. اس وقت خاص طور پر جو کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی، حالات ہیں ملک کے، اس میں یہ کردار اپنانا ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ اس انداز سے لوگوں کے کام آئیں. اس وقت لوگوں کی جو حالات ہیں، لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. ہمارے ساتھ بھی مسائل ہیں، ہمارے بھی مسئلے ہیں، ہماری بھی ٹینشن ہے، ہم بھی پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے بھی، گھریلو اعتبار سے بھی. اگر اپنے مسئلوں کو بھی حل کرنا ہے تو راستہ یہی اپنا لیجئے، لوگوں کے مسئلے حل کیجئے، اللہ آپ کے اور میرے مسئلوں کو حل کرے گا. کچھ نہیں کر سکتے، دو کام ضرور کیجئے اس بے لوثی میں. اور یہ دو کام ہمارے لیے بہت مشکل ہیں. میں اپنی طبیعت میں بھی دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ. کچھ نہیں کر سکتے، مسکرا کر ہی کسی کو دیکھ لو، فائدہ تمہیں ہوگا، نیکی تمہیں ملے گی. چہرے پہ یبوست، چہرے پہ ایک متکبرانہ انداز، تیوریوں کو چڑھا کر رکھنا، کسی سے ملتے ہوئے صرف کیا ہے، کوئی آپ سے ملنے آیا، سلام کرنے آیا، مسکرا کر، چاہے بناوٹی مسکراہٹ کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خوشنما چہرے کے ساتھ. یہ ایک تو کر سکتا ہے نا انسان. کچھ نہیں، بول نہیں رہا، کام نہیں آ رہا، کچھ نہیں کر رہا، کم سے کم اس کے جذبات تو مجروح نہیں کر رہا، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے دیکھنے سے، اپنی گفتار سے دیکھ لیا مسکرا کے. آخری چیز، کچھ نہیں کر سکتا، اپنا تو بھلا کر، اپنے تو کام آ. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2-3 جگہوں پہ الفاظ بیان فرمائے، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ علی نفسک. جو تیرا اپنا شر ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر بہت ضروری ہے. ہر انسان میں کسی نہ کسی نوعیت کا، کسی نہ کسی اعتبار کا شر موجود ہے. ایک انسان یہ سمجھے میرے اندر خیر ہی خیر ہے، میں تو غلط کرتا ہی نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ انسان دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے. انسان اپنے عیب کو پہچان لے، اپنے شر کو پہچان لے، اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے. یہ میرا شر ہے، یہ میرے اندر برائی ہے، میں لوگوں کو اس سے محفوظ کر دوں. فرمایا یہ تمہارے اپنے آپ پر صدقہ ہے، اپنے آپ پر احسان ہے. یہ بے لوثی کے، یہ لوگوں کے کام آنے کے درجات تھے. آخری یہ ہے کہ لوگوں کے کام اس انداز میں آ جاؤ، کم سے کم لوگوں کو اپنے آپ سے اذیت نہ دو، اپنی باتوں سے، اپنے تانوں سے، اپنے اشاروں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے معاملات کو اس انداز میں کر کے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو، لوگوں کے اوپر رحم کر دو، تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن. جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں وہ رحمان ان پر رحم کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.